السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگلی جو ہماری تختی ہے وہ سکون کی مشق ہے۔ اس سے پہلے چند سوالات کو ہم نے سمجھنا ہے، اس کے بعد پھر ہم اس کی مشق کریں گے۔ سب سے پہلا سوال ہے کہ نون ساکن اور تنوین پر غنہ کب ہوتا ہے؟ جب ان کے بعد یعنی نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی اور لام را نہ ہو۔ جب یہ حروف آ جائیں گے تو تب نون ساکن اور تنوین پر غنہ نہیں ہوگا۔ حروف حلقی ہم نے پیچھے پڑھے ہیں، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، یہ والے 6 حروف، لام اور را، اگر یہ نون ساکن اور تنوین کے بعد آئیں گے تو پھر ان پر غنہ نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اب یہ نون ساکن ہے، اس کے بعد شین آئی ہے جو کہ ان حروف حلقی لام اور را میں سے نہیں ہے، اس لیے اس من کے اوپر ہم غنہ کریں گے۔ وَمِن شَرِّ، اب غاسقین کی یہ کاف جو ہے اس کے اوپر تنوین آئی ہے اور اس کے آگے حمزہ ہے۔ حمزہ کس میں سے ہے؟ حروف حلقی میں سے ہے۔ عموماً ہم تنوین پہ غنہ کرتے ہیں، لیکن جب اس کے آگے حروف حلقی میں سے لام اور را آ جائے پھر ہم اس پہ غنہ نہیں کرتے۔ اب اس تنوین کے آگے حروف حلقی میں سے آ گیا، اس پہ ہم نے غنہ نہیں کرنا۔ اس کو ہم نے ادائیگی کیسے کرنی ہے؟ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ۔ سوال نمبر 2 ہے، رائے ساکنہ کب موٹی ہوتی ہے؟ یعنی جو را ساکن ہوتی ہے اس کو ہم نے کس صورت میں موٹا کرنا ہوتا ہے؟ اس سے پہلے یا ساکنہ نہ ہو، یعنی رائے ساکنہ سے پہلے یا ساکنہ نہ ہو، یا اصلی زیر اس سے پہلے اسی کلمے میں نہ ہو، تو اس صورت میں ہم رائے ساکنہ کو موٹا کریں گے۔ اگر اس کے پہلے یا ساکنہ بھی نہ ہو اور زیر بھی نہ ہو، اگر یہ دونوں صورتیں ہو گئیں تو رائے ساکنہ کو ہم موٹا نہیں کریں گے۔ جیسے تذکیر، اب یہ را ساکن ہے اور اس سے پہلے زیر آ گئی، اگر ہم اس کو پڑھیں گے تذکیرو تو وہ غلط ہو جائے گا۔ یہاں پہ ہم نے را کو موٹا نہیں کرنا کیونکہ یہاں پہ را ساکن سے پہلے زیر آ گئی۔ تذکیر، یہ سیدھا سیدھا صحیح سے پڑھا جائے گا۔ اور یہاں پہ جیسے تعمیر، جو اردو کا لفظ بھی ہے تعمیر و ترقی جیسے ہوتا ہے، تعمیر، اب یہ یا ساکن آ گئی، را سے پہلے یا ساکن آ گئی، اب بھی ہم اس را کو موٹا نہیں کریں گے۔ اگر ہم اس کو پڑھیں گے تعمیر تو غلط لگے گا، اس لیے کیونکہ یہ اصول ہے را ساکنہ سے پہلے اگر یا ساکنہ آ جائے یا را ساکنہ سے پہلے زیر آ جائے تو را ساکنہ کو ہم موٹا نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ را ساکنہ کو ہم موٹا کرتے ہیں۔ رائے ساکنہ کب موٹی ہوگی؟ یعنی موٹی اس نے کب ہونا ہے؟ پہلے تو ہم نے پڑھا کہ کب موٹی ہوتی ہے اور کب نہیں ہوتی، یہ نہیں ہونے کے اصول تھے، اب موٹی کب ہوتی ہے؟ اگر رائے ساکنہ کے بعد اسی کلمے میں حروف مستعلیہ میں سے کوئی آ جائے اسے پھر را ساکنہ کو ہم موٹا کریں گے۔ حروف مستعلیہ کون سے ہیں؟ خصفہ، زغ، تین، قیز۔ اصل میں یہ سارے وہی حروف ہیں، الفاظ کی صورت میں یہاں پہ بیان ہو گئے ہیں، لیکن یہ سارے وہ حروف ہیں جنہیں ہم موٹا کر کے پڑھتے ہیں۔ خا، صاد، ضاد، غین، قا، قاف، ظا، یہ والے وہ حروف ہیں جنہیں ہم موٹا کر کے پڑھتے ہیں۔ ان کو یاد رکھنے کے لیے الفاظ کی صورت میں انہیں بیان کر دیا گیا ہے تاکہ یہ الفاظ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذہن میں رہ جائیں۔ اگر یہ حروف اسی کلمے میں جس کلمے میں رائے ساکنہ آ رہی ہے اسی کلمے میں اگر یہ حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو پھر رائے ساکنہ کو ہم موٹا کریں گے۔ مثلاً غرقاً، اب یہ قاف جو ہے وہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، یعنی جو حروف موٹے ہوتے ہیں ان میں سے ہے، اور یہ را ساکنہ کے بعد آیا ہے
اور ایک ہی کلمے میں ہے، اس لیے یہاں پہ ہم را ساکنہ کو موٹا کریں گے. غارو قن ایک ہی کلمہ ہے، را ساکنہ کے بعد موٹا ہونے والا حرف آ گیا، اس لیے یہاں پہ ہم را ساکنہ کو موٹا کریں گے. غارو قن. اب ساکن حروف کو لے کے ہم کچھ چیزیں اور کلیئر کر لیتے ہیں تاکہ کسی طرح کا ابہام باقی نہ رہے. جب کسی جملے پر وقف کرنا ہو تو آخری حرف کو ساکن کر دیں. مثلا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب آخر میں جو تھا اس کو میم کو ہم نے، حالانکہ یہ ساکن نہیں ہے لیکن صرف وقف کی وجہ سے ہم نے اس کو ساکن کر دیا. اگر وہ ساکن نہ ہو، یعنی آخری حروف ایسا ہو کہ وہ ساکن نہ ہو، تو آواز اور سانس دونوں کو ختم کر دیں. جیسے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، پھر آواز اور سانس دونوں کو آپ نے یہاں پہ ختم کر دینا ہے. تیسرا اصول اس کا یہ ہے، گول تا پر جب وقف کریں گے تو تا کی جگہ ہا پڑی جائے گی. مثلا او مسکینا ذا متربہ. اب یہ تا تنوین والی ادھر تھی لیکن وقف کی وجہ سے ہم نے اس تا کو ہا پڑھنا ہے، بہ پڑھنا ہے، بت نہیں پڑھنا. او مسکینا ذا متربہ. چوتھا اس کا اصول ہے، زبر کی تنوین پر جب وقف کریں گے، یعنی آخری حرف ایسا ہو اگر جس کے اوپر زبر کی تنوین ہو تو پھر تنوین کی جگہ الف پڑھیں گے. مثلا سراجا منیرا. اب یہ جو را ہے اس کے اوپر تنوین ہے لیکن وقف کی وجہ سے ہم تنوین کو نہیں ادا کریں گے، اس کے ساتھ جو الف ہے اس کو پڑھیں گے. اب ہم قاعدے کا سبق پڑھتے ہیں. تھوڑا سا آج سبق پڑھیں گے کیونکہ یہ کافی زیادہ رولز ہیں، ان کو آپ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں. تختی بھی کافی لمبی ہے، اس کو ہم 2 یا 3 دن انشاءاللہ چلائیں گے، لیکن ان رولز کے ساتھ پڑھنا ہے. جو ہم نے ابھی سارے جو رولز ہیں وہ جو ہم نے ابھی یاد کیے ہیں، ابھی ہم نے ریمائنڈ کی ہیں، ان سارے رولز کے ساتھ اس تختی کو پڑھنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمزہ زبر نون ان، تا زبر تا، انتا. یہاں ان پہ ہم گنہ کریں گے کیونکہ اس کے بعد نہ تو حروف حلقی ہے، نہ لام ہے، نہ را ہے. انتا. حمزہ زیر ہا اہ، دال زیر دی، اہ دی. با زبر عین با، دال پیش دو، بعدو. با زبر قا بط، شین زبر شا، بط شا. سا زبر عین سا، یا زبر یا، ساعیا. کا پیش نون کن، تا پیش تو، کن تو. یہاں بھی ہم نون ساکن پہ غنہ کریں گے کیونکہ آگے تا ہے جو کہ حروف حلقی میں سے نہیں ہے، نہ ہی لام اور را ہے. لام زبر سین لس، تا زبر تا، لس تا. حمزہ زبر میم ام، را دو زیر رن، امرن. یہاں پہ تنوین آ گئی، تنوین پہ بھی ہم غنہ کرتے ہیں. نون ساکن پہ غنہ ہوتا ہے اور تنوین پہ غنہ ہوتا ہے. با زبر بر، دال دو زبر دن، بردن. جیم زبر میم جم، عین دو زبر عن، جمعن. یہ دونوں لفظوں کے آخر میں بھی تنوین ہے اس لیے یہاں پر بھی غنہ ہوا. حا زبر با حب، لام دو پیش لن، حبلن. خا پہ سین خس، غا دو زیر رن، خسرن. خا زبر لام خل، قاف دو زبر قن،
خلقن، سین زبر با سب، ح دو زبر حن، سبحن، سین زبر با سب، قاف دو زبر قن، سبقن، شین زبر حمزہ شاء، نون دو پیش نون، شأنن، صاد پیش با صوب، ح دو زبر حن، صبحن، زوا زبر با زب، ح دو زبر حن، صبحن، عین زبر با عب، دال دو زبر دن، عبدن، عین زبر دال عد، نون دو زیر نن، عدنن، عین زبر شین عش، را دو زیرن، عشرن۔ اب دیکھیں یہ عدنن کے بعد عین ہے، اگر یہ تو ایک جملہ ہوتا، یہ تو الگ الگ حروف ہے نا، اس لیے ہم نے اس نون پہ بھی غنہ کیا اور اس را پہ بھی کریں، حالانکہ آگے عین آ رہی ہے جو کہ حروف حلقی میں سے ہے، لیکن یہ ہم الفاظ کی مشق کر رہے ہیں۔ جب جملہ ہوگا پھر نون ساکن یا تنوین کے آگے حروف حلقی آئے گا تو پھر وہاں پہ ہم غنہ نہیں کریں گے، لیکن یہاں پہ الفاظ ہیں الگ الگ ہیں، اس لیے یہاں پہ غنہ ہمارا صحیح ہے۔ عین زبر صاد عصف، فا دو زیر فن، عصفن، غین را زبر غار، قاف دو زبر قن، غرقن، غین پیش لام غل، با دو زبر بن، غلبن۔ آج کے لیے اتنا ہی سبق، اس کو اچھی طرح سے یاد کریں، اس کو الٹا بھی دہرائیں اور روانگی کے ساتھ بھی پڑھیں، جوڑوں کے ساتھ بھی پڑھیں، جیسے کہ غلبن، غرقن، عصفن، عشرن، عدنن، عبدن، ضبحن، صبحن، شأنن۔ ایسے ہی سارا الٹا پڑھیں، سیدھا بھی پڑھیں، جوڑ کے ساتھ بھی پڑھیں، روانگی کے ساتھ بھی پڑھیں۔ آج کے لیے اتنا ہی سبق، تمام رولز کو اچھی طرح یاد کریں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔